ألا لله الدين الخالص۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری میں، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ حسن بن علی میں آپ پوری طرح آپ کی مشابہت تھی۔ تو کہتے ہیں ابو جحیفہ کے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں۔ حضرت حسن کے اندر جو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضرت نبی علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شکل اور رسول اللہ کی شکل بہت آپس میں ملتی تھی، ایک مشابہت تھی۔ تو جو صحابی کا شاگرد تابعی تھا، اس نے کہا کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ تو تابعی نے آگے سے کہا رسول اللہ تو سفید رنگ کے تھے۔ کیا کہا؟ خوب چمکتا ہوا پیارا پیارا گورا گورا رنگ۔ وہ حضرت عدی جو آئے ہیں حاتم طائی کے بیٹے، تو انہوں نے آ کر جب سب لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے رسول خدا کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے کہاں ہے رسول خدا؟ تو ایک آدمی نے کہا وہ گورے سے جو بیٹھے ہیں وہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو چشمے مبارک سے دیکھ رہا ہوں کہ جس آنکھ کو تخیل ہی آ جائے رسول اللہ کا، اور جس ذہن کو تخیل آ جائے، وہ ذہن کتنا معطر ہو جاتا ہے، کتنا پاک ہو جاتا ہے۔ اگر شیطانی وسوسوں سے جان چھڑانی ہے نا، یہ لکھ لو جا کر کے، یہ لکھ لو جا کر کے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، میں تمہیں نکتہ دیتا ہوں، کسی شخص کے ذہن میں گندے غلیظ خیالات آتے ہیں تو اس سے جان نہیں چھوٹتی، اور وہ پھنسا ہوا ہے، فرسٹریٹڈ ہے، رسول اللہ کو سوچ لیا کرے، سارے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ رسول اس نور اور اس معطر تخیل کے ساتھ آتے ہیں جس جیسا معطر پرفیومڈ کانسیپٹ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول ایک تخیل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو سوچا جاتا ہے تو چاہے بھلے شکل آئے نہ آئے، لیکن سراپا جو کھینچے گا شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ جہاں رسول ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سراپا رسول کا ہے، اور اس کی خوبی اس کا مطلب ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر آئے گا تو رسول کا ذکر آئے گا، جب رسول اور اہل بیت کا ذکر آئے گا تو شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ رسول اور اہل بیت تو الگ نہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ ہیں گورے سے۔ ایک اور سنا دوں، یہاں پہ نبی علیہ السلام ہے نا، کیا کروں؟ اگر شہزادوں کا ذکر اس قدر لذیذ اور پیارا اور مزیدار ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، تو شہزادوں کا جو باپ ہے اس کا کیسے چھوڑ جاؤں؟ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ تو اس نے پوچھا تم نے کیسے دیکھا؟ تم تو چھوٹے تھے۔ کہتے میں چھوٹا سا تھا، حج ہوا، حجۃ الوداع پر ہم سارے تھے۔ میں نے اپنے ابا سے کہا ابا رسول خدا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کاندھوں پر اٹھا کر کہا وہ ہیں گورے سے۔ وہ جو چمک رہے ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رسول کے ہوتے ہوئے امت گمراہ ہو جائے، میں بہک سکوں، یہ مجال کیا؟ میرا رہنما کوئی اور ہے؟ کیسے بھٹک سکوں میں؟ مجھے بتائیں کیسے آپ بہک جاتے ہیں؟ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ جس رہنما کے پیچھے ہیں، اس پاک چمکتے نور کے ہوتے ہوئے آپ کو اندھیرا لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا وہ جو گورے سے ہیں اور چمکتے ہیں، کہ اس لیے میں نے مجھے اٹھا کر دکھایا، وہ دیکھو ادھر سے عورت نے بچہ دکھایا۔ اللہ کے رسول اس سال بھر کے 1.5 سال کے 2 سال کے بچے کا حج کرا رہی ہوں، حج ہے؟ فرمایا ہاں اس کا بھی حج ہے۔ اس نے بھی بیٹے کو صحابی بنا دیا، دکھایا بچہ رسول کو۔ ماں بچہ دکھا رہی ہے، بچہ رسول کو دیکھ رہا ہے، اور رسول بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابیت تو اس طرح مل جاتی ہے تم لوگوں کو۔ جس پر نگاہیں پڑی ہوں گی رسول خدا کی، وہ کبھی ویران ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے دیکھا سفید رنگ کے تھے، اور فرمایا آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نچلے یہ والے بال، کچھ بال 15-20 تھے یا 19 سے حضرت انس کہتے ہیں جو سفید ہوئے تھے، باقی داڑھی مبارک آپ کی سیاہ ہی رہی ہے۔ اس لیے جس کو رسول خدا سفید داڑھی والے نظر آئیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نہیں ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی، آپ 63 سال کی عمر میں ماشاءاللہ جوان بھی تھے، اور زور میں بھی تھے، اور قوت میں بھی تھے۔ 3000 جنتی آدمیوں جتنی رسول اللہ کے اندر طاقت تھی۔ علی کہتے ہیں جس وقت جنگ گرم ہو جاتی نا، تو میرے جیسا شجاع بھی رسول اللہ کے پیچھے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاؤں، بچ جاؤں گا۔
गर्म जंग के अंदर महाज लगा। क्यों? जुर्रत नहीं थी रसूलुल्लाह खुदा की आंखों में इस वक्त इतना जलाल मुबारक होता था कि दुश्मन हजूर के रोब से दबा जाता था, करीब नहीं आता। पूरी जिंदगी में एक दफा रसूल के पास आया और भागता हुआ नेजा लेकर रसूलुल्लाह पर हमलावर हुआ, पहाड़ पर चढ़ा, रसूल ने कुछ नहीं किया। एक सहाबी से उसी वक्त नेजा लिया और उसको लगाया, उसके नेजा लगा नहीं, यहाँ पे हल्का सा लगा और पीछे की तरफ गिरा और कहने लगा लोगों में आग में जल रहा हूँ, लोगों में आग में जल रहा हूँ। पैगंबर ने जुर्रत नहीं की, एक नहीं की, बस ओहद के मौके पर मैंने देखा वो जगह, मैंने कहा अच्छा यहाँ था। वो आया, फरमाया रसूल ने कि मुझे अल्लाह ने इतना रोब अता फरमाया कि मेरा दुश्मन 1 महीने की मुसाफत पर होता है, वहीं उसके दिल पे मेरा रोब अल्लाह डाल देता है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हसन का जिक्र, पाक साफ नफीस नबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी दिन आपको नफासत का बयान कराऊं, आपने क्या शोकेस और अलमारियां और ये चीजें बना रखी हैं। रसूल के पास ना शोकेस ना अलमारी कुछ भी नहीं, लेकिन नबी अलैहि सलाम का इतना सा एक ब्यूटी बॉक्स था। आपको उस ब्यूटी बॉक्स की तरतीब बताऊं तो आपको पता लग जाए मेरे नबी अलैहि सलाम कितने नीट एंड क्लीन थे। आपको तो पता ही नहीं है। मुअत्तर जिस्म तो आसमानों से लेकर आए थे, उसकी नजाफत के लिए जो फिर हुस्न के अंदर पैगंबर ने ऐसे ऐसे करके उसके नौक पलक को आगे बढ़ाया। आपको पता ही नहीं किस नबी के हैं आपको तो पता ही नहीं आपके नबी कौन है, आपको जान ही नहीं सकते। कौन से सैलूनों की बात करते हैं जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम की